لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ جیسا کہ اس سے پہلے بار بار عرض کر چکا ہوں کہ ہماری اس مجلس کا مقصد در حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک ساتھ بیٹھ کر اپنی اصلاح کی کچھ فکر کریں، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ مقصود کوئی رسمی وعظ اور تقریر نہیں، بلکہ سب کا مشترک ایک مقصد ہے۔ ہم سب کو ایک ہی منزل کی طرف جانا ہے۔ قبر ہماری دنیا کی آخری منزل ہے، اور اس کے بعد ایک ابدی زندگی آنے والی ہے جس کی کوئی نہایت نہیں، اور اسی دنیاوی زندگی کے ہمارے اعمال، افعال، اخلاق وہ ہمیں اس زندگی کے اندر ہمارے انجام کا فیصلہ کریں گے کہ کیا ابدی راحتیں اور خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، یا اللہ بچائے اللہ تعالیٰ کے غضب اور جہنم اور دوزخ سے سابقہ پڑتا ہے۔ تو اگر یہ فکر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرما دے کہ ہم اس قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں ہر آن ہر لمحے، تو اس کے بعد کیا حال ہوگا، اس کے لحاظ سے اپنے اعمال و افعال اور اخلاق کو درست کرنے کی فکر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے۔ تو یہی مقصد اس مجلس کا اور اس نشست کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے دلوں میں یہ فکر جاگزین فرما دے اپنی رحمت سے۔ پتہ نہیں کس کا کب وقت آ جائے، کس حالت میں آ جائے، لہذا یہ لمحات زندگی بڑے غنیمت ہیں، اور ان کو صحیح طریقے سے تول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چونکہ اس آخری دور میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے مواعظ، ملفوظات، ارشادات وہ اس فکر کو فروغ دینے میں اور انسان کی اصلاح کے معاملے میں اس دور کے اندر شاید اس سے زیادہ مؤثر اور مفید باتیں کسی اور نے نہ کہی ہوں۔ اس لیے ہم یہاں حضرت والا ہی کی کچھ باتیں پڑھا کرتے ہیں اور اسی کی کچھ تشریح کیا کرتے ہیں۔ تو ایک کتاب جو میرے سامنے ہے شریعت و طریقت، اس میں ایک باب ہے اخلاق ذمیمہ کا بیان، یعنی برے اخلاق کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس طرح اعمال کا حکم دیا ہے، نماز ایک عمل ہے، روزہ ایک عمل ہے، زکوٰۃ ایک عمل ہے، تلاوت ایک عمل ہے، اسی طرح ہمیں اخلاق درست کرنے کا بھی حکم دیا۔ اور اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ اخلاق کی درستی جو ہے یہی پھر اعمال کو بھی درست کرتی ہے، اس قابل بناتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہوں۔ جیسا کہ ابھی پچھلے دنوں میں اخلاص کے بارے میں عرض کرتا رہا ہوں، یہ اخلاص ایک خلق ہے، اخلاق سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر یہ اخلاص حاصل ہو جائے تو سارے عمل مقبول ہیں۔ اللہ بچائے وہ حاصل نہ ہو تو چاہے عمل کتنا بھی کرے آدمی بیکار ہے۔ اس لیے اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، اور برے اخلاق انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں، اور معاملہ اتنا نازک ہے کہ یہ اخلاق ذمیمہ یا برے اخلاق یہ انسان کے اندر شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوگا جس کے اندر طبی طور پر یہ اخلاق، خراب قسم کے اخلاق، برے اخلاق دل کے اندر پیدا نہ ہوتے ہوں۔ اچھے بڑے پڑھے لکھے عالم فاضل متقی پرہیزگار بظاہر عبادت گزار تہجد گزار، لیکن شیطان ان کے دلوں میں ایسی خصلتیں پیدا کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں ان کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، اور اخلاق کے خراب ہونے کے نتیجے میں جو آخری منزل ہے آخرت کی وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت والا نے اخلاق کی درستی پر بہت زیادہ زور دیا اور ہمیں متوجہ فرمایا کہ ان اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس باب میں حضرت والا نے ان اخلاق ذمیمہ کا بیان فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو اخلاق ذمیمہ
کیا ہے؟ آفات نمبر 1 آفات لسان، زبان کی آفتیں، زبان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں بد اخلاقی کی وجہ سے، ان کا وہ ایک چیز ہے، اس میں جھوٹ بھی آ گیا، غیبت بھی آ گئی، بہتان تراشی بھی آ گئی، فضول گوئی بھی آ گئی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زبان کی آفتیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ اسراف، بخل، بغض، تکبر، حب جاہ، حب دنیا، حرص، حسد، ریا، شہوت، عجب، غضب وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی فہرست ہے ان اخلاق ذمیمہ کی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا زائل کرنا سالک کو ضرور ہے، یعنی ان اخلاق سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہر انسان، ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے۔ کتنا ہی آدمی فرض کرو عبادت گزار ہو، صف اول میں نماز پڑھتا ہو، تہجد میں اٹھتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، لیکن دل میں تکبر بھرا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش آتا ہے، تو اخلاق خراب ہے، اس کے نتیجے میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اتنے بڑے گناہ کا کہ جس کا کوئی حد و شمار نہیں۔ سب کچھ ہے، نفلیں بھی پڑھتا ہے، ذکر اوراد بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے اندر غصہ حد سے متجاوز ہے، جب غصہ کرنے پر آتا ہے تو اعتدال سے نکل جاتا ہے، زبان قابو میں نہیں ہے، زبان جو ہے وہ کچھ سے کچھ بک دیتی ہے۔ اسی طرح جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے شریعت میں، وہاں بخل پیدا ہو جاتا ہے اور وہاں پر آدمی خرچ نہیں کرتا۔ شہرت کی خواہش، شہرت کی محبت ہوتی ہے کہ دنیا مجھے نیک نام کہے، دنیا میں مجھے میری تعریف کرے، اس فکر میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں ہیں اور ان بیماریوں کا علاج ضروری ہے، ان سے نکلنے کی کوشش ضروری ہے۔ تو حضرت والا نے مختلف اپنے مواعظ میں اور ملفوظات میں ان بیماریوں کا بیان فرمایا ہے اور ان سے بچنے کا طریقہ اور علاج بھی تجویز فرمایا ہے کہ کس طرح ان سے بچا جائے، کس طرح ان سے پرہیز کیا جائے۔ تو سب سے پہلے حضرت والا نے آفات لسان کا ذکر فرمایا ہے، زبان کی آفتیں، یعنی زبان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کا بیان۔ اور زبان جب خراب ہو جائے تو زبان کی خرابی اخلاق کی بہت بڑی خرابی ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی کوئی چیز بھی اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی اس کی زبان ہے، یعنی سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز، اللہ بچائے، وہ انسان کی زبان ہے۔ کیونکہ زبان ہی، اگر کوئی آدمی کافر ہے، مشرک ہے، تو زبان سے ہی کلمہ کفر بولتا ہے، زبان سے ہی شرک کا کلمہ بولتا ہے، تو وہ پھر بالآخر جہنم میں لے جانے والا ہوتا ہے۔ اور اتنے شعبے ہیں زبان کے غلط استعمال کے اور اس کے گناہوں کے، اتنے شعبے ہیں کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کہیں نہ کہیں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا زبان کی حفاظت بڑی ضروری ہے، اس کے گناہوں کا ادراک، اس کی فکر، اس کے ازالے کی فکر بڑی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زبان ایسی چیز ہمیں آپ کو عطا فرمائی اور بے مانگے عطا فرمائی، بغیر کسی معاوضے کے عطا فرمائی، بغیر کسی محنت کے عطا فرمائی، کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں بولنا سیکھا ہے، اس سے لے کر مرتے دم تک یہ مشین چل رہی ہے۔ اور جو بات دل میں آتی ہے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنیکشن رکھ دیا ہے دماغ میں اور زبان میں کہ ادھر دماغ میں بات آئی اور ارادہ ہوا کہ وہ دوسرے تک پہنچاؤں، تو اسی کے ساتھ ساتھ زبان کو حرکت ہو جاتی ہے اور اس کے منہ اس سے الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ یہ اتنا ایسی تیز رفتار اللہ تبارک و تعالیٰ نے رابطہ رکھا ہے زبان اور دماغ اور زبان کے درمیان کہ دماغ میں بات آئی اور کھٹ سے زبان سے نکل گئی، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ کسی اسکول میں نہیں پڑھنا پڑا، کسی کالج میں داخلہ لینا نہیں پڑا، کہیں باقاعدہ استاد کے پاس جانا نہیں پڑا، خود بخود زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بنا دیا کہ اس سے اپنے جو مافی ضمیر کو، اپنے بات کو آدمی دوسرے تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ بچائے جن لوگوں کی گویائی سلب ہو جاتی ہے، گونگے ہوتے ہیں،
ان کو دیکھو کہ وہ اپنے دل کی بات کہنا چاہتے ہیں، لیکن بس اوقات پوری طرح دوسروں پر اپنے دل کی بات ظاہر بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو زبان عطا فرمائی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بات دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچا دیتے ہیں۔ میں نے ایسے کچھ لوگ دیکھے جن کے گلے کا کوئی حنجرہ جو ہے جس سے کہ آواز نکلتی ہے اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ کہ بولنا چاہتے ہیں لیکن آواز نہیں نکلتی۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک آلہ ملتا ہے، وہ یہاں جب کبھی بولنا چاہیں تو یہاں وہ آلہ فٹ کرنا پڑتا ہے، اور آلہ فٹ کر کے پھر بولیں گے تو آواز نکلتی، اور وہ آواز بھی انسان جیسی نہیں، جانوروں جیسی، جو دیکھ کے بچے بھی اس کو سنتے تو ہنستے۔ تو میں نے اس شخص کی بے چینی کا عالم دیکھا کہ کوئی بات کہنا چاہتا ہے، فوراً وہ آلہ تلاش کر رہا ہے کہ آلہ ملے، اس کو یہاں لگاؤں اور اس کے بعد اپنی بات کہوں۔ تو ایسی عبرت ہوئی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ ادھر دل میں بات آئی، دماغ میں آئی اور ہم نے فوراً کہہ دی۔ اس شخص کی بے چینی یہ دیکھو کہ وہ آلہ نہیں مل رہا، اس کو آلہ تلاش کرنے کی فکر میں ہے کہ میں دوسری بات پہنچا دوں، مگر جب تک وہ لگا نہیں لے گا اس وقت تک بات نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت، یہ سرکاری مشین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے، مفت دے رکھی ہے، بے مانگے دے رکھی ہے، بلا معاوضہ دے رکھی ہے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، اور صرف یہ کہ جو چاہو زبان سے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر دو۔ لیکن صرف اتنی بات ہے کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ذرا سوچ لیا کرو کہ کیا بول رہے ہو، وہ جو میں زبان سے کلمہ نکال رہا ہوں وہ کیا ہے، اور اس کا انجام آخرت میں کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جائز قرار دیا یا ناجائز قرار دیا، حلال کیا یا حرام کیا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات ایک انسان بے دھیانی میں، یعنی معمولی سمجھ کر کوئی کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے، اس کی بدبو ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے، کہ اس کی بدبو جو ہے وہ یعنی اس کا برے اثرات دنیا بھر میں پھیل جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ انسان اس ایک کلمے کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے اگر انسان اس کا صحیح خیال نہ رکھے۔ اس واسطے بزرگوں نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھائے تو جن چیزوں کا اہتمام ضروری ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ قلت کلام، یعنی بات کم کریں۔ یہ جو صبح سے لے کے شام تک مشین چل رہی ہے، زبان چلی ہی جا رہی ہے، جو منہ میں آتا ہے نکال دیتے ہیں زبان سے، اس صورتحال کے اوپر اس صورتحال کو قابو میں لا کر اس کو کنٹرول کرو کہ زبان سے جو بات نکلے وہ ضرورت کے مطابق ہو اور فضول گوئی نہ ہو۔ تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ پہلے تو آیت نقل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بندہ جو لفظ بھی زبان سے نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ ٹیپ ریکارڈر وغیرہ تو آج ایجاد ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ جو لفظ بھی منہ سے نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر ایک نگراں مقرر ہے، اس کے اوپر ایک نگرانی کرنے والا مقرر ہے جو اس کو محفوظ رکھتا ہے، اور آخرت میں ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہوگا، کیا لفظ بولا تھا، کس طرح بولا تھا، تو وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متنبع فرما دیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی زبان سے نکالتے ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے، نگراں اس کی نگرانی پر مقرر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا یہ سوچو کہ اگر کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہو اور کسی نے ٹیپ ریکارڈر کھول دیا، آپ کو پتا ہے کہ جو بولوں گا وہ ریکارڈ ہوگا، تو اس وقت کی گفتگو میں اور عام حالات کی گفتگو میں کچھ فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ویسے جب بولے جاتے ہیں تو بھئی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کیا بول دیا، لیکن اگر معلوم ہو کہ یہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور پھر کبھی سنی جا سکتی ہے، اور خاص طور سے اگر پتا ہو کہ کسی بڑے کو سنائی جائے گی، میرے باپ کو، میرے استاد کو، میرے کسی شیخ کو جس کو میں بڑا سمجھتا ہوں اس کو سنائی جائے گی، تو اس وقت جو گفتگو کرو گے اور وہ گفتگو جو عام حالات میں کرتے ہو اس میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنا بڑا فرق ہوگا؟
اس لیے کہ پتا ہے کہ یہ بات کہیں اور پہنچنے والی ہے، اور ایسے شخص کے پاس پہنچنے والی ہے جو میرا بڑا ہے، جو مجھے سزا بھی دے سکتا ہے، جو مجھے ڈانٹ بھی سکتا ہے، پھٹکار بھی سکتا ہے، اور اگر پتا ہو کہ ایسی سزا دے سکتا ہے جو آگ میں جلانے والی، اللہ بچائے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم تھوڑے سے چند لمحوں کے لیے جو ٹیپ ریکارڈر لگا دیا گیا اس کے لیے اتنا تمہیں فکر ہے کہ کوئی بات غلط منہ سے نہ نکلے، کہیں اس کے اوپر مواخذہ نہ ہو جائے، گرفت نہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ ٹیپ ریکارڈر لگایا ہوا ہے شروع سے، اور وہ محفوظ ہو رہا ہے، جو بھی لفظ بول رہے ہو سب اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا جا رہا ہے، تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لہذا سوچ سمجھ کر بولو جو کچھ بھی بولو۔ اللہ، اب تو سائنس نے یہ بات کہی ہے، سائنس میں بھی، کہ جو انسان منہ سے جو لفظ نکالتا ہے یا جو آواز نکلتی ہے وہ فنا نہیں ہوتی، وہ فضا میں موجود رہتی ہے، یہاں تک کہ سائنسدانوں نے یہ کوشش کی کہ جو لوگ پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان کی آوازیں بھی محفوظ ہیں فضا میں، لیکن وہ گڑبڑ ہیں، پتہ لگانا مشکل ہے، کہ اس کو امتیاز کرنا مشکل ہے ان میں کہ کون سا کس کا کرا، بہت یہ کوشش کی سائنسدانوں نے کہ اس کو امتیاز کر کے کچھ انسانی آواز سمجھ میں آنے لگے، مگر کامیاب نہیں ہوئے۔ تو یہ سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ محفوظ ہیں وہ سب، لیکن فضا میں ہے، اب ہمیں اس کے اوپر قدرت نہیں ہے اس کو یعنی سننے کی اور اس سے کوئی نتیجہ نکالنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ریکارڈ رکھا ہوا ہے، جب موقع آئے گا اور کبھی اللہ بچائے اس کے اوپر اس کے جزا و سزا کا وقت آئے گا تو اگر ضرورت ہوئی تو سنا بھی دیا جائے گا تمہیں کیا کہا تھا، کس وقت کیا کہا تھا۔ تو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن کریم نے یہ بیان کر کے ہم سب کو متنبہ فرما دیا۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے نقل فرمائی حضرت والا نے کہ من صمت نجا، جو جتنا خاموش رہے گا اتنا ہی نجات پائے گا، اور اگر زبان کو بے مہار چھوڑ رکھا ہے تو اللہ بچائے اتنا ہی خطرے میں ہے، پتہ نہیں کس وقت منہ سے کیا نکل جائے اور اس پر گرفت ہو جائے۔ تو پہلے حضرت والا یہ فرماتے ہیں کہ لسان یعنی زبان کی جو آفتیں ہیں، یعنی زبان کے جو گناہ ہیں، ان کا ایک ایک کر کے حضرت والا نے ذکر فرمایا اور اس سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ تو پہلی چیز جو بیان فرمائی وہ فضول گوئی، یعنی بے فائدہ کام، بے فائدہ بات منہ سے نکالنا، جس کا کوئی دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، اس کا منہ سے نکالنا یہ زبان کا پہلا گناہ ہے اور زبان کی پہلی آفت ہے، اور یہی در حقیقت مقدمہ ہوتا ہے دوسرے گناہوں کا بھی۔ جب زبان بے تکان چل رہی ہے، سوچے سمجھے بغیر بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، اور اس بات کی فکر نہیں ہے کہ جو کلمہ زبان سے نکال رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، تو کبھی نہ کبھی آدمی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، اسی سے جھوٹ بھی نکل جائے گا، اسی سے غیبت بھی نکل جائے گی، اسی سے بہتان بھی ہو جائے گا، اسی سے گالم گلوچ بھی ہو جائے گی۔ سارے جو گناہ ہیں ان کا مقدمہ یہ ہے کہ لغو گوئی، جس کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ انسان جتنے کلام کرتا ہے بظاہر اس کی تین قسمیں ہیں، ایک مفید یعنی کوئی ایسی بات کہ جس کا کوئی فائدہ ہو دنیا میں یا دین میں، مثلا دین کا فائدہ یہ کہ آدمی ذکر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، درود شریف پڑھے، دعائیں کرے اللہ تعالیٰ سے، یہ سب دین کا فائدہ ہے اس میں۔ دنیا کا فائدہ یہ کہ بھئی جہاں ضرورت پیش آئی کوئی کھانے کی کمانے کی، اس میں زبان کو استعمال کرے، دوسرے کی دلداری کرے، دوسرے کے حقوق ادا کرے اس زبان کے ذریعے، یہ سب دین اور دنیا کے فائدے کی چیزیں ہیں۔ دوسری وہ ہے جس میں جو مضر ہیں، یعنی جس میں یا تو دین کا نقصان یا دنیا کا نقصان۔ دین کا نقصان یہ مثلا جھوٹ بولا، غیبت کی، کسی پر بہتان لگایا، کسی کی دل آزاری کی، کسی کا دل دکھایا، یہ مضر ہے کیونکہ آخرت میں اس کا بڑا سخت عذاب ہے۔ اور دنیا کے اعتبار سے مضر یہ کہ کوئی ایسی بات کر لی کہ جس کی وجہ سے کوئی دنیاوی نقصان ہو گیا، تو یہ مضر ہے، ظاہر ہے کہ وہ چھوڑنے کی چیز ہے۔ تیسری وہ جس میں نہ مفید ہو نہ مضر، یعنی بظاہر اس میں نہ تو دنیا آخرت کا کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی بظاہر نقصان نظر آتا ہے، لیکن یہ تیسری قسم اگرچہ ایسی ہے کہ جس میں بظاہر نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، جیسے کہ دو دوست ہیں یا عزیز ہیں بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں، یعنی باتیں کر رہے ہیں، باتیں مباح ہیں
کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہے، کوئی غیبت نہیں کر رہا ہے، کوئی بہتان نہیں لگا رہا ہے، کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہے، لیکن فضول باتیں کر رہے ہیں جن کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. تو یہ بظاہر تو ایسے ہیں جو مفید بھی نہیں مضر بھی نہیں، لیکن حقیقت میں یہ مضر ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مسلمان کے اسلام کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں سے پرہیز کرے، لغو باتوں سے پرہیز کرے. جیسے مثلا اکثر و بیشتر ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ مجلسیں جمی ہوئی ہیں اور اس کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں، ایسے تبصرے کہ جن کا کچھ حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں. سیاست پر گفتگو ہو رہی ہے، سیاست کے اتار چڑھاؤ پر بحث ہو رہی ہے، اور یا آپس میں لوگ بیٹھے اور نے کہا بھئی تمہارا کیا خیال ہے کہ کیسے ہوگا، فلاں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، فلاں کی کیسی قوت ہے کہ نہیں ہے، فلاں واقعہ پیش آئے گا یا نہیں آئے گا. ارے بھائی نہ عالم الغیب تم ہو نہ عالم الغیب وہ ہے، تم اس فکر میں پڑ گئے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اتنی دیر جتنی دیر یہ بحث کر رہے ہو اتنی دیر میں اگر اللہ کا نام لیتے، کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو تمہارے لیے خزانے جمع ہو جاتے. اس وقت کو تم نے فضول مقصد میں برباد کیا، تو اس برباد کرنے کے نتیجے میں یہ حقیقت میں یہ بہت بڑا عظیم نقصان ہے. کیونکہ زندگی کے جو لمحات اور عمر کے جو اوقات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے ہیں وہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، سرمایہ ہے زندگی کا، اور ہر آن پگھل رہا ہے. یہ سرمایہ ہر آن پگھل رہا ہے. اسی کو قرآن کریم نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے. خسارے میں کیوں ہے؟ اس واسطے کہ ہر آن جو سرمایہ ہے زندگی کا وہ گھٹ رہا ہے، گھٹ رہا ہے، گھٹ رہا ہے، ایک ایک لمحہ گھٹ رہا ہے. اور یہی وقت تھا کہ جو تم آخرت کے کو درست کرنے کے لیے استعمال کرتے، اس کو تم نے بیکار ضائع کر دیا، بیکار ضائع کر دیا. اس کی مثال کچھ ایسی سمجھ لو کہ جیسے امتحان دینے گئے، پرچہ ہو رہا ہے امتحان کا، اور اس میں 3 گھنٹے تمہیں ملے ہیں کہ بھئی 3 گھنٹے کے اندر پرچہ حل کرنا ہے، اس کا جواب لکھنا ہے. تم نے ان 3 گھنٹوں میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ فضول باتوں میں صرف کر لیا. اپنا دوست بیٹھا ہوا تھا، اس سے گپ شپ پھانکنی شروع کر دی. تو وہ جو بظاہر تو خیریت پوچھی، کچھ حالات معلوم کیے، کچھ سیاست کے اوپر تبصرے کیے، تو بظاہر تو کوئی حرام کام نہ کیا، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ کہ امتحان میں فیل ہو جاؤ گے، کیونکہ لکھ نہیں پائے. جو وقت تھا جس کام کا وہ نہیں، اس کام میں نہیں لگایا، کسی اور مصرف میں خرچ کر لیا. تو جس طرح وہ شخص احمق اور بیوقوف ہے جو امتحان کا محدود وقت جو ہے وہ بجائے سوالات کا جواب لکھنے کے فضول گفتگو میں ضائع کر دے، اسی طرح ہمارے یہ پوری زندگی در حقیقت ایک امتحان ہے، اور اس کا نتیجہ آخرت میں آنے والا ہے. اگر ہم نے یہ اوقات جو ہیں فضول گفتگو میں ضائع کر دیے یا فضول کاموں میں، فضول مشغلوں میں ضائع کر دیے، تو ایسا ہی حماقت ہے جیسے کہ امتحان کے وقت کو آدمی فضول گفتگو کے اندر ضائع کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے بڑے خسارے میں ہے کہ ہر لمحے اس کا سرمایہ گھٹ رہا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہاں، جس نے اس زمانے کو کام میں لگایا، ایمان کے، عمل صالح کے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کے، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنے کے، تو وہ خسارے میں نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے سرمایہ کو صحیح کام میں استعمال کر کے اس سے آخرت کا نفع کما لیا. تو یہ فضول جو گفتگویں ہمارے ہاں جس کا رواج ہو گیا ہے بہت زیادہ، یہ در حقیقت ایک طرف تو وقت ضائع کرنا ہے اور برباد کرنا ہے، دوسری طرف یہی پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ جب مجلس جمی ہوئی ہے اور اس کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، تو اسی میں کسی کا ذکر بھی آ جائے گا، کسی دوسرے کا، اس کی غیبت بھی ہو جائے گی، اس کو برا بھی کہہ دیا جائے گا. خود نہ کرو گے کوئی اور دوسرا کہہ دے گا، سننے کی غیبت سننے کا گناہ ہو جائے گا. اور جب زبان بے مہار ہے، چل رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں الفاظ کے اندر احتیاط بھی ملحوظ نہیں رہے گی. جو لفظ زبان سے نکل رہا ہے وہ تل کر نہیں نکل رہا، بلکہ وقت گزاری کے لیے نکل رہا ہے. تو نتیجہ یہ کہ یہ گناہوں کا سبب بن جائے گا. اس واسطے جو ایک بہت بڑا قدم اور بہت بڑی تعلیم یہ ہے اصلاح نفس میں
کہ آدمی کلام ضرورت کے مطابق کرے اور بلا ضرورت بولنے سے حتی الامکان پرہیز کرے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بات بھی بولنی ہو تو ذرا سوچ کر ایک لمحے رک کر بولو کہ تم جو بات کہنے جا رہے ہو وہ واقعی کہنے کی ہے یا نہیں، اور اس کو آخرت میں اس کا جواب دے سکو گے یا نہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے فقیہ، مجتہد، امام، محدث اور یہ سب حضرات در حقیقت صوفی بھی ہوتے تھے لیکن مشہور ہو گئے ہیں فقہ کے اندر، اس واسطے فقیہ کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق کو بھی مجلہ اور مصفہ بنایا ہوا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول ان کے شاگرد بتاتے ہیں یہ تھا کہ جب کوئی شخص کوئی بات کرتا، کوئی سوال کرتا یا کوئی گفتگو کرنا چاہتا آپ سے تو فوراً نہیں بولتے تھے، چند لمحے رک کر سوال کا جواب دیتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ تھوڑی دیر کے لیے جو رکتے ہیں کوئی جواب دینے سے پہلے تو یہ کیا کرتے ہیں، اس میں اتنی کیوں دیر لگاتے ہیں جواب دینے میں؟ تو فرمایا کہ میرا معمول یہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے اور مجھے اس کا جواب دینا ہوتا ہے تو میں اپنے سامنے جنت اور دوزخ دونوں کا تصور کرتا ہوں اور اپنے آپ کو جنت اور جہنم دونوں پر پیش کرتا ہوں کہ یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے. تو اب جو تم بولنے جا رہے ہو دیکھو یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی بات یا جہنم میں لے جائے گی. اس چند لمحوں کے لیے یہ مراقبہ کرتا ہوں اور مراقبہ کرنے کے بعد پھر جب مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ جنت میں لے جانے والی ہے، انشاءاللہ جہنم میں لے جانے والی نہیں ہے، تب بولتا ہوں. تو اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ بولتے وقت چند لمحوں کے لیے سوچ لیا کریں کہ جو لفظ بول رہا ہوں وہ کیسا ہے اور جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ مجھے جنت میں لے آئے گی یا جہنم میں لے جائے گی. اس سے اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت سے اس طرح احتیاط پیدا فرمائیں گے لفظوں کے استعمال میں کہ کیا لفظ کس موقع پر کس طرح استعمال کروں، اس کے اندر احتیاط اللہ تبارک پیدا فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے نقل فرمایا کہ ایک دن ہم سب کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بھئی خودرائی بہت بری بلا ہے، یعنی آدمی بس اپنی رائے پر چل پڑے اور کسی بڑے سے کسی دوسرے سے مشورہ نہ کرے، خودرائی یہ بہت بڑی بلا ہے. پھر فرمایا کہ جب تک اپنے ضابطے کے بڑے موجود ہیں اس وقت تک ان سے مشورہ کرو، جب وہ نہ رہیں تو اپنے برابر کے لوگوں سے مشورہ کیا کرو، وہ بھی نہ رہیں تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کیا کرو، لیکن مشورہ نہ چھوڑو اور مشورے کے بعد کام کیا کرو. پھر فرمایا کہ یہ جو میں نے لفظ بولا کہ جب ضابطے کے بڑے، یہ سوچ کر بولا اس واسطے کہ حقیقت میں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے یہ تو اللہ تعالی ہی جانتے ہیں، فیصلہ وہی ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کریں گے کہ حقیقت میں بڑا کون ہے چھوٹا کون. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے وہ زیادہ بڑا ہے چاہے عمر میں چھوٹا ہو. تو بڑا تو اللہ تعالی فیصلہ کرنے والے، لہٰذا ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑا ہے، حقیقت میں بڑا ہے. ہاں ضابطے کے بڑے، یعنی ضابطے کے اندر جن کو بڑا سمجھا جاتا ہے، عمر میں بڑا ہے یا استاد ہے یا شیخ ہے یا کوئی اور دنیا کے لحاظ سے اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، تو اسے ضابطے کے بڑے کا لفظ بولا. تو یہ وہ بات ہے کہ آدمی کو یہ دل میں کانٹا لگا ہوا ہے کہ کوئی لفظ جو ہے وہ خلاف احتیاط منہ سے نہ نکل جائے، لہذا جب بولے گا تو قاعدے شرطیں لگا کر بولے اور اس طرح بولے گا کہ اس کو صحیح محمل پر محمول کیا جائے، اس سے کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو یا کوئی غلط بیانی نہ ہو. یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کو عادت پڑ جائے سوچ کر بولنے کی. بزرگوں نے فرمایا کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی بات کو پہلے تولو کہ یہ اس میں وزن ہے یا نہیں ہے اور پھر بولو. تو یہ ہے بنیادی سبق. اور سب سے بری بلا ہے غفلت، کہ آدمی کو پرواہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ مجھے آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا. بے پرواہی کے عالم میں بولتا چلا جا رہا ہے. تو اس غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے کھائی میں گرے گا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احتیاط پیدا فرما دے بولنے سے پہلے ذرا سا سوچ کر کہ میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ کوئی ایسا تو نہیں جو دوسرے کا دل توڑ دے، دل خراش ہو، ایسا تو نہیں کہ ناجائز ہو، غلط بیانی میں آ جائے، غیبت میں آ جائے. تو جب یہ فکر پیدا ہو جائے گی، بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ فکر پیدا ہو
اور یہ ساری باتیں جو کی جا رہی ہیں یہ صرف اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں فکر پیدا فرمائے۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے، بڑی عمر کے تھے، اچھی خاصی عمر تھی، لیکن جب مجلس میں بیٹھتے تھے کسی اور کو بولنے ہی نہیں دیتے تھے، خود ہی بولتے چلے جاتے تھے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو بیچاروں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ بس ہر بات کے اندر خود دخل دینا، ہر بات کے اندر اپنا کوئی ملفوظ بیان کر دینا، یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو تھی بولتے رہتے تھے بات، تو دوسرے لوگ بھی ذرا محسوس کرتے تھے کہ یہ بہت بولتے ہیں۔ آخر کار حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے انہوں نے درخواست کی کہ میں اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں آپ سے، تو حضرت والا نے فرمایا کہ بھائی اصلاحی تعلق تو قائم کرو، لیکن کہا کہ جی مجھے کچھ وہ ذکر بتا دیجئے، کچھ وظیفہ بتا دیجئے، کچھ میں ذکر کیا کروں، وظیفے پڑھا کروں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی تمہارا ذکر وظیفہ کچھ نہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ ذکر وظیفہ کے بجائے تم اپنی زبان پہ تالا ڈالو، زبان کو اپنے قابو کرو، یہ جو ہر وقت بولنے کی عادت ہے اس کو ختم کرو، بس تمہارا مجاہدہ یہ ہے، یہی تمہارے اصلاح کا راستہ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس قسم کے لوگ زیادہ کچھ ذکر کرنے لگے، کچھ وظیفے کھینچنے لگے، تو ایک طرف تو یہ بیماریاں موجود ہیں اور اس ذکر و وظیفے کے نتیجے میں دماغ پھر خدا جانے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ہے تمہارا علاج، ہر ایک آدمی کا علاج اس کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ فکر پیدا فرمائے کہ منہ سے جو لفظ نکال رہا ہوں تو اس کو میں تول کر نکالوں، اور یہ جو ہم فراغت کے لمحات میں جب ذرا فارغ ہوئے تو بس مجلس آرائی شروع کر دی، یہ بھی ایک در حقیقت بہت بڑا دھوکہ ہے کہ فراغت کے اوقات کو اس کام میں استعمال کرنا۔ ٹھیک ہے، کسی درجے میں خوش طبعی خود نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تھوڑا سا دل بہلانے کے لیے کبھی کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق بھی فرمایا، کبھی کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کوئی کہانی بھی سنا دی۔ اسے یہ ایک اعتدال کے اندر رہتے ہوئے تھوڑا سا اگر خوش طبعی کا معاملہ رکھا جائے، بالکل ہی خشک ہو کے بیٹھ جائے آدمی، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ خوش طبعی کا تھوڑا بہت معاملہ یہ بھی دین کے تقاضوں میں شامل ہے، اور اگر کسی کی دلداری کے لیے ہو، کسی کا دل خوش کرنے کے لیے ہو تو اس پر ثواب کی بھی امید ہے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے، لیکن وہ اعتدال کی حد تک ہو، اس کو اتنا اپنا مستقل مشغلہ بنا لینا یہ وقت کو ضائع کرنا ہے۔ تو اس واسطے فراغت کے اوقات کو بجائے ان فضول مجالس کے وہ اس کو صرف کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے تعلق قائم کرنے میں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے میں۔ قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہو تو اپنے آپ کو تھکاؤ، محنت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ تو فارغ اوقات میں بجائے فضول گفتگو کے اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر رہے۔ ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے فارغ اوقات ہیں تو زبان پر کوئی نہ کوئی ذکر رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور درود شریف یا جو بھی ذکر جس وقت زبان پر آ جائے۔ تو فارغ اوقات کو اس قسم کے کام میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ فضول مجلسوں میں۔ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ہاں مجلس کے بعد مغرب کے بعد بیٹھے ہوئے، اور اس زمانے میں واقعہ پیش آیا تھا کوئی جس سے لوگ مغموم تھے، مشرقی پاکستان کا جدا ہوا تھا، پاکستان ایک طرح سے دو ٹکڑے ہو گیا تھا، تو لوگ اس کے اوپر مغموم تھے اور ایک دوسرے بیٹھے ہوئے اس پر تبصرے کر رہے تھے، بھئی کیوں ہوا، کس نے کیا، کیا ہوا یہ، اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر حضرت نے سنا، اس کے بعد فرمایا کہ اچھا بھائی کس نتیجے پہ پہنچے، یعنی یہ جو تم گفتگو کر رہے تھے کہ بھئی ایسا ہو گیا، بڑا ہو گیا، اور کون اس کا ذمہ دار تھا اور کس طرح ہوا، تو کیا تم نے ذمہ داری کا تعین بھی کر لیا اور اس کا کچھ علاج بھی ڈھونڈ لیا، کچھ اس علاج کے اوپر عمل کر کے پاکستان کو بچانے کے راستہ بھی ہموار کر لیا اس گفتگو سے؟ تو ظاہر ہے کہ سب کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو فرمایا تم جو اتنی دیر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے اس سے کیا حاصل ہوا، کیا حاصل ہوا؟ کوئی سبق لیا، کوئی تم نے ملک کی بہتری کا کوئی اقدام سوچ لیا، اس کا کوئی منصوبہ بنا لیا، کوئی تیاری کر لی؟ کچھ بھی نہیں، تو زیادہ وقت ضائع کیا تم نے،
اتنی دیر میں بیٹھ کے اگر یہی وقت تم اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا میں خرچ کر لیتے کہ اللہ یہ مصیبت آ گئی ہے، یہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے، آپ ہی اپنے فضل و کرم سے اس حالت میں ہمارے حالات کو درست فرما دیجئے، ہمیں کوئی صحیح تدبیر دل میں ڈال دیجئے، ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، تو یہ سارا وقت جو ہے سب پہلے تو عبادت بن جاتا، کیونکہ دعا بذات خود عبادت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ مانگے جائے تو اگر قبول ہو جاتی تو اس کا کوئی حل بھی نکال آتا۔ اس کے بجائے تم نے بحث میں آپس میں تبصرے کرا کے اور اٹھ گئے، وقت بھی اپنا ضائع کیا، حاصل بھی کچھ نہ ہوا۔ تو حقیقت یہ کہ بہت بڑا سبق دے دیا حضرت والا نے۔ تو بھائی بس خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وقت کو صحیح استعمال کرنے کی فکر ہو، اور زبان سے جو بات نکل رہی ہے اس کو تول کر سوچ کر کہ یہ آخرت میں ہمارے لیے کیا انجام لے کر آئے گی، اس کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے، اس کی فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہم سب کو یہ فکر بھی عطا فرما دے اور اس پر عمل کی توفیق بھی بخش دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي انك على كل شيء قدير۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہمیں اپنے عمر کے لمحات کو یا اللہ آپ اپنے رضا کے مطابق صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے رضا کے مطابق بنا دیجئے، یا اللہ اپنے رضا کے مطابق بنا دیجئے۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد۔ لا إله إلا الله، لا